اور فتنہ خوارج کے ٹھکانوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری۔ پکتیکا میں شاہین بیس کے ایمونیشن ڈیپو کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ شوال میں جنوبی وزیرستان کے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹ تباہ۔ طالبان اور فتنہ خوارج عناصر فرار ہونے پر مجبور۔ سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف مزید کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آپریشن غضب للحق کے تحت اہداف حاصل ہونے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایران میں نیا سپریم لیڈر منتخب، مجتبیٰ خامنائی عہدے پر فائز۔ مجلس خبرگان کی ووٹنگ، مجتبیٰ خامنائی کو اکثریتی حمایت حاصل۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ یہ فیصلہ ایران کے طاقتور مستقبل کی علامت ہے۔ ایران کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل علی لاریجانی نے کہا کہ حساس حالات کے باوجود نئے سپریم لیڈر کا انتخابات کر لیا گیا ہے۔ عوام کو ان کی قیادت میں متحد رہنا چاہیے۔ ایرانی مسلح افواج کا نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کا اعلان۔ مجتبیٰ خامنائی کے سپریم لیڈر بننے پر ایران بھر میں جشن۔ تہران سمیت کئی شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ نئے سپریم لیڈر کی تصاویر پر گل پاشی، قومی پرچم لہرائے گئے۔ پاسداران انقلاب کا مجتبیٰ خامنائی سے وفاداری کا اعلان۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے کہا نئے سپریم لیڈر موجودہ حساس حالات میں ملک کی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سینٹ کام نے ایران کے خلاف جنگ میں ایک اور امریکی فوجی کی ہلاکت کا اعتراف کر لیا۔ نیشنل گارڈ کا سپاہی کویت میں میڈیکل ایمرجنسی کے دوران ہلاک۔ ایران سے جنگ میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی۔ قربانیاں جنگ میں معمول ہے۔ امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ موجودہ کارروائیاں صرف آغاز ہے، مزید سخت حملے کیے جائیں گے۔ امریکہ کا مقصد ایران کے فوجی ڈھانچے کو مکمل تباہ کرنا ہے۔ ایران جلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوگا۔ ایران کے حملوں کا کوئی جواز نہیں، قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان نے کہا قطر کے شہریوں کو خطرہ محسوس نہ ہو، کوشش جاری ہے۔ ایران کی کارروائیوں میں سویلین اور انرجی تنصیبات بھی نشانہ بنی۔ ایک سال میں دوسری بار شدید دھوکے کا سامنا ہے۔ مشرق وسطی پر حملوں کا منصوبہ پہلے ہی تیار تھا۔ قطر پر پرامن خطہ چاہتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی حل ہی مدد کر سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ ایران کے حملوں اور مشرق وسطی کی سیکیورٹی پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے، 1300 سے زائد افراد شہید۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کو بھی حملے میں شہید ہونے کی رپورٹس۔ ایران کی جوابی کارروائیاں اسرائیل اور امریکہ اڈے والے ممالک کے نشانے پر ہیں۔ ڈرون اور میزائل حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفیر احمد فاروق کا اہم پیغام، پاکستانیوں کو پرسکون رہنے کی ہدایت۔ سعودی عرب میں مقیم 28 لاکھ پاکستانی افواہوں پر یقین نہ کریں، صرف سرکاری ذرائع پر انحصار کریں۔ پروازوں کی منسوخی سے متاثر پاکستانیوں کی مدد کے لیے سفارت خانے کی ٹیمیں ایئرپورٹس اور بارڈرز پر تعینات ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ رہائش، خوراک، ادویات اور پروازوں کی دوبارہ بکنگ میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ سفارت خانے کے ہنگامی نمبرز اور عملہ 24 گھنٹے پاکستانیوں کی مدد کے لیے متحرک ہے۔ ایران نے حملے جاری رکھے تو سب سے زیادہ نقصان تہران کو ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ کی ایران کی حمایت کی حملوں کی سخت مذمت، انہیں گھناؤنا قرار دے دیا۔ ایرانی گولہ رہائشی علاقوں میں گرنے سے ایک بھارتی اور ایک بنگلہ دیشی شہری ہلاک ہوئے۔ حملوں میں 12 بنگلہ دیشی شہری زخمی۔ سعودی حکام نے تصدیق کر دی، شہری مقامات، ایئرپورٹس اور تیل تنصیبات کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب نے اپنے موقف میں کہا کہ ایران کے خلاف ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوئی۔ پاسداران انقلاب کی امریکہ اور اسرائیل کو توانائی تنصیبات پر حملے روکنے کی وارننگ۔ امریکہ اور اسرائیل شہری علاقوں اور ایندھن کے ڈھانچے کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا حملے نہ رکے تو ایران بھی اسی نوعیت کی جوابی کارروائی کرے گا۔ ایران نے خلیجی ممالک سے اپیل کی کہ امریکہ اور اسرائیل پر دباؤ ڈالیں۔ ایران نے کہا خطے میں توانائی کی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تیل کی قیمت $200 فی بیرل سے اوپر جا سکتی ہے۔ چین کے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی شدید مذمت۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ، کہا کہ تمام فریقین فوجی کارروائیاں بند کریں۔
مصالحات کے ذریعے مسئلہ حل کریں۔ طاقت کا استعمال مسائل کا مستقل حل نہیں، بڑی طاقتور ممالک کو کشیدگی کم کرنے اور جنگ بندی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایران اور خلیجی ممالک کی خود مختاری اور سالمیت کی احترام انتہائی ضروری ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ تمام فریقین فوری طور پر مذاکرات کی میز پر آئیں تاکہ خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسرائیل میں ہنگامی حالت طویل عرصے تک جاری رہ سکتی ہے۔ فوجی سربراہ ایال زامیر نے خبردار کیا کہ اسرائیل گزشتہ 2 سال سے ہنگامی حالت میں ہے، عوام صبر رکھیں۔ حزب اللہ اسرائیل پر حملوں کی بھاری قیمت چکائے گا۔ بیروت میں قدس فورس کے ایرانی اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی ہتھیاروں کے لیے مشرق وسطی میں کوئی مضبوط جگہ نہیں ہے۔ حزب اللہ کے حملوں میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہونے کی بھی تصدیق۔ پاکستان نے اقتصادی مشکلات سے نپٹنے کے لیے سعودی عرب میں تعاون طلب کر لیا۔ IMF پروگرام میں بنیادی سرپلس ہدف سے نرمی کے لیے سعودی تعاون کی درخواست کی۔ پاکستان نے سعودی عرب کے 8 اہم اقتصادی درخواستیں پیش کی۔ $5 ارب کی موجودہ ذخائر کو 10 سالہ طویل المدتی سہولت میں تبدیل کرنے کی تجویز۔ ادھر تیل کی سہولت $1.2 ارب سے بڑھا کر $5 ارب تک کرنے کی درخواست کی ہے۔ عالمی سکوس بانڈ میں سرمایہ کاری کے لیے سعودی ضمانت کی تجویز ہے۔ پاکستان بھی جنگ لڑ رہا ہے، موجودہ حالات میں دفاعی بجٹ ضرور بڑھانا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا امریکہ ایران جنگ روکنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ یورپی ممالک امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دینے سے گریز کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز بند ہوئی تو عالمی معیشت متاثر ہوگی۔ بھارت ہمارے ساتھ جنگ آزما چکا، پاکستان نے بڑے دشمن کو پاکستان نے افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں کے خلاف کارروائی جاری رکھی ہوئی ہے۔ وزیر اطلاعات عطاۃ اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان نے کسی شہری علاقے کو نشانہ نہیں بنایا، کارروائیاں صرف دہشت گردوں کے خلاف جاری رہیں گی۔ افغان طالبان حکومت کے اعداد و شمار خیالی اور غیر سنجیدہ ہیں۔ اقوام متحدہ نے افغان شہری ہلاکتوں کی رپورٹس طالبان پر مکمل انحصار کرتی ہے۔ افغان طالبان اور فتنہ الخارج کی مشترکہ حملے دہشت گرد تنظیموں کے گٹھ جوڑ کی تصدیق ہے۔ پاکستان نے دہشت گردوں اور افغان طالبان کے فوجی اڈوں کو درست طریقے سے نشانہ بنایا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری اور معاون خصوصی سلمہ بٹ کی نیوز کانفرنس۔ عظمہ بخاری نے کہا ایران کی صورتحال پر پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ افواج پاکستان کی فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ یوم علی کی مناسبت سے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ یوم علی کے موقع پر صوبے بھر میں 30,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار اپنے فرائض انجام دیں گے، جبکہ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے جلوسوں اور اجتماعات کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے RPOs اور DPOs کو ہدایت کی کہ وہ خود فیلڈ میں موجود رہیں اور سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد۔ یوم علی، یوم قدس اور جمعۃ الوداع کے انتظامات کا جائزہ، سیکیورٹی پلان پر غور، تمام اداروں کو فل پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے تمام اداروں کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنے، ٹریفک مینجمنٹ اور شہری سہولیات کے لیے خصوصی پلان تیار کرنے، شہر میں صفائی ستھرائی اور پانی کی سپلائی یقینی بنانے کے اور حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کرنے کی ہدایت دی۔ کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کرایوں میں غیر قانونی اضافے کا نوٹس لے لیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کو کرایوں کا اثر نو جائزہ لینے اور نئی قیمتیں طے کرنے کی ہدایت۔ فیلڈ میں فوری چیکنگ مہم اور عوامی شکایات کے ازالے کے لیے مؤثر نظام قائم کرنے کی ہدایت۔ شرجیل میمن نے کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ کرایوں میں اضافے کا جواز نہیں، سرکاری منظوری کے بغیر کرایوں میں اضافہ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کا حملہ کھلی ریاستی دہشت گردی ہے۔ ایک بار پھر امریکہ دنیا کے سامنے دہشت گرد ریاست کے طور پر بے نقاب ہوا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ امریکہ کے فیصلے عوام کے مفاد میں نہیں بلکہ اسلحہ ساز کمپنی اور طاقتور لابیز کے مفاد میں ہیں۔ ٹرمپ نے بیانات عالمی امن کے لیے خطرناک اور اشتعال انگیز ہیں۔
اقوام متحدہ مظلوموں کے لیے کردار ادا نہیں کر رہی، بڑی طاقتور کے غلام بن چکی ہے۔ اس وقت ایران کے خلاف مہم چلانا دراصل امریکہ اور اسرائیل کے بیانیے کو تقویت دینا ہے۔ امت مسلمہ کو یکجہتی کے ذریعے عالمی سطح پر مظلوموں کی حمایت کرنی ہوگی۔ نیو کراچی میں رینجرز اور ایس آئی یو پولیس کی مشترکہ کارروائی، بھتہ خوری میں ملوث 2 ملزمان گرفتار ملزمان میں محمد عریب عرف مشتاق اور مزمل شامل۔ محمد عریب کا تعلق اسامہ جمیل اور عبدالصمد کاٹھیاواڑی گروپ سے بتایا جاتا ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان دکانداروں اور کاروباری افراد سے بھتہ وصولی میں ملوث ہیں۔ بھتے کی رقم حوالہ ہنڈی کے ذریعے بیرون ملک منتقل کرنے کا انکشاف، دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری، ملزمان پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ مشرق وسطی کا نیا تنازع، عالمی معیشت کا امتحان۔ آئی ایم ایف کی سربراہ کرسٹلینا نے کہا کہ جنگ کے بعد بھی عالمی معیشت کو سنگین چیلنجز درپیش ہیں۔ جنگ میں تیل اور گیس کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی تقریباً 90% تک کم ہو گئی ہے۔ تیل اور ایل پی جی کی بڑی مقدار آبنائے ہرمز سے گزرتی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں پہلے ہی 50% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ ایران سے دوستی کے دعووں کے باوجود بھارت عملاً اسرائیلی اتحاد کا حصہ بن گیا۔ برطانوی جریدہ دی مڈل ایسٹ آئی نے یہود اور ہنود گٹھ جوڑ اور بھارت کی منافقانہ خارجہ پالیسی کو بے نقاب کر دیا۔ مودی کا جنگ سے 2 دن قبل اسرائیل کا دورہ، نئی بحث چھڑ گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر بھارت کا تاخیر سے رد عمل۔ بھارت میں ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنانے پر سفارتی تشویش، ماہرین کے مطابق یہ پہلی بار نہیں کہ بھارت نے ایران کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہو۔ T20 ورلڈ کپ کا بڑا مارکا، بھارت نے فائنل میں اپنی ہی سرزمین پر نیوزی لینڈ کو شکست دے دی۔ بھارت نے تیسری بار T20 ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ بھارت نے T20 ورلڈ کپ 2026 کا ٹائٹل بھی جیت لیا۔ بھارت کی فائنل میں نیوزی لینڈ کو 96 رنز سے شکست۔ 256 رنز کے ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 159 رنز بنا سکی۔ نیوزی لینڈ کے ٹیم سائفرٹ 52 اور مچل سینٹرز 43 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ بھارت نے نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 256 رنز کا ہدف دیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے 15 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا۔ انعام ورلڈ کپ کوالیفائر میں شاندار کارکردگی پر دیا گیا۔ یہ اقدام کھلاڑیوں کی محنت اور لگن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ٹیم کی کامیابی ہاکی کے فروغ اور شائقین میں جوش و ولولہ پیدا کرے گی۔ پاکستان نے مصر میں ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر میں شاندار کارکردگی دکھائی۔ قومی ہاکی ٹیم 8 سال بعد ہاکی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے میں کامیاب رہی۔